بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط مستقیم کورس کا آج ہم نے 7واں سبق پڑھنا ہے۔ ہر سبق میں ترتیب وار 5 چیزیں آ رہی ہیں: منتخب آیات، منتخب احادیث، عقائد و نظریات اور مسائل و احکام، اور آخر میں مسنون دعا۔ 7ویں سبق کے شروع میں جو آیات ذکر کی گئی ہیں، اس میں عنوان یہ قائم کیا گیا کہ روزی دینے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ فرمایا اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں بھی بے مثال ہے اور اپنی صفات میں بھی بے مثال ہے۔ اللہ پاک کا نہ کوئی ذات میں شریک ہے اور نہ کوئی صفات میں شریک ہے۔ رب تعالیٰ کی صفات بے شمار ہیں۔ اس کی بے شمار صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اپنی تمام مخلوقات کو روزی پہنچانے والی ذات رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں یہ نظام ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں روزی زیادہ عطا فرمائے اور جس کو چاہیں تھوڑی عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ کے فیصلوں پر کسی آدمی کو چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بسا اوقات کسی انسان کو روزی زیادہ دے کے آزماتے ہیں اور بسا اوقات تھوڑی دے کے آزماتے ہیں۔ زیادہ دے کے آزماتے ہیں، یہ آدمی جو ہے شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور روزی زیادہ دیتے ہیں اس لیے تاکہ دیکھے کہ اس کا استعمال صحیح کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور تنگی دے کر یا تھوڑا رزق دے کر آزماتے ہیں تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے وہ تنگی کے وقت، پریشانی کے وقت جو ہے وہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور کہیں شکوے اور شکایت والی زندگی اختیار کرتا ہے یا صبر والی زندگی اختیار کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے روزی دینا، جس کو چاہیں روزی زیادہ عطا فرمائیں اور جس کو چاہیں روزی تھوڑی عطا فرمائیں۔ حدیث شریف دیکھیے، طالب علم ایک فریضہ عنوان قائم کیا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور علم کو نااہلوں کے سپرد کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے خنزیروں کو ہیرے، جواہرات اور سونے کے ہار پہنانے والا۔ پہلی بات ارشاد فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب کتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے؟ ہر آدمی کا عالم دین ہونا تو فرض نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ کچھ لوگ علاقے میں عالم دین بن گئے اور لوگوں کی علم کی پیاس کو بجھانا شروع کر دیا اور اپنے علوم سے لوگوں کو سیراب کرنا شروع کر دیا، اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن عالم ہونا تو ہر آدمی کے لیے ضروری نہیں، ہر آدمی کا، مسلمان کا دیندار ہونا ضروری ہے۔ دیندار ہونے کے لیے ظاہر بات ہے دین پر عمل کرنا پڑے گا۔ عمل تب ہوگا جب آدمی کے پاس دین کی موٹی موٹی بنیادی باتیں موجود ہیں۔ تو ہر آدمی کے لیے اتنا علم دین کا سیکھنا ضروری ہے جس سے وہ 24 گھنٹے کی زندگی شریعت کے مطابق گزار سکے، اتنا علم سیکھنا ضروری ہے۔ اور ہمارا یہ جو کورس ہو رہا ہے تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہر آدمی کو عالم تو نہ بنائیں، لیکن ہر آدمی کے پاس
دین کا اتنا علم پہنچ جائے جس سے وہ اپنے 24 گھنٹے کی زندگی دین کے مطابق گزار سکے۔ عام طور پر اسکول و کالج کے اوپر لکھا ہوتا ہے اپنا علم کا حاصل کرنا ہر آدمی پہ فرض ہے، یا لکھا ہوتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، اسکولوں کے اگے لکھا ہوتا ہے۔ تو اس سے مراد اسکول کی پڑھائی نہیں ہے، سیدھی صاف بات عرض کرو، اس سے مراد علم دین کی پڑھائی ہے۔ اسکول کی پڑھائی جو دنیا کی تعلیم ہے اس کا ہم انکار نہیں کرتے، نہ اس کا انکار کرتے نہ اس کی اہمیت کا انکار کرتے ہیں، اس کی ضرورت اپنی جگہ پر ہے، لیکن حدیث میں جہاں آیا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے، یا اقرا بسم ربک الذی خلق جو فرمایا یہ قرآن اور سنت کے متعلق فرمایا ہے، یہ انگریزی کے متعلق نہیں فرمایا، اس لیے اس کا استعمال غلط کی جاتا ہے۔ جہاں اب قرآن کی تعلیم ہے ہی نہیں، وہاں صرف پڑھائی انگریزی جاتی ہے، تو وہاں پر اگر اقرا بسم ربک الذی خلق لکھ بھی دیں گے تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا، یہ آیت کا غلط استعمال ہے۔ آگے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علم کو اہلوں کے سپرد کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے خنزیروں کو ہیرے جواہرات اور سونے کے ہار پہنانے والا۔ علم عالم دین کو چاہیے کہ لوگوں کو سکھائے، لیکن ان لوگوں کو سکھائے جو علم دین کی طلب رکھتے ہیں۔ ایک آدمی جو علم دین کا طلب رکھتا ہی نہیں ہے اور اس کے حالات اور واقعات سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ علم حاصل کرنے کا اہل بھی نہیں ہے، اس کو زبردستی اگر علم دین سکھائیں گے اس کی قدر نہیں کرے گا، اور بجائے اس کو علم دین سکھانے کے فائدے کی بجائے نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ مثال یہاں فرمائی گئی کہ اہل آدمی اس کو علم دین بتانا ایسے ہی جیسا کہ خنزیر کے گلے کے اندر ہیرے جواہرات کے ہار پہنانا۔ اب اگر خنزیر بے عقل جانور ہے اور ناپاک جانور ہے، اس کے گلے کے اندر کوئی ہیرے کے ہار پہنا دے، سونے کے ہار پہنا دے، اس کو اس کی قدر ہوگی؟ اس کو کیا پتہ بھی ہیرے کی قدر کیا ہے، اس کو کیا پتہ بھی جواہرات کی قدر کیا ہے۔ تو علم دین کی قدر اور منزلت ہیرے اور جواہرات سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اگر یہ اہل کو سکھایا جائے گا تو نہ اہل آدمی کو سکھانا یہ علم دین کی توہین ہے، جس طرح کے خنزیر کے گلے کے اندر ہیرے جواہرات ڈالنا ہیرے جواہرات کی توہین ہے۔ سور نے تو سور ہی رہنا نا، اسے تو ناپاک ہی رہنا ہے، پلید ہی رہنا ہے، تو اب ہیرے جواہرات کی پہننے سے وہ خوبصورت نہیں بن جائے گا، وہ پاک نہیں ہو جائے گا۔ اس لیے نہ اہل آدمی کو علم دین سکھا بھی دو تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ خود جو ہے سیکھنے کے بعد عمل نہیں کرے گا، آگے کسی کو بتائے گا نہیں، تو پھر فائدہ کیا؟ عقائد اور نظریات، عقائد اور نظریات میں جو چیز آئی ہے وہ یہاں ذکر کیا گیا، دل کے اندر خیالات جو آتے ہیں انسان کے اچھے اور برے، اس کے درجات۔ بس اوقات انسان کے دل میں اچھے خیالات آتے ہیں اور بس اوقات برے آتے ہیں، اور یہ اچھے اور برے خیالات جو ہے ان کے آنے پر انسان سے مواخذہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تو یہاں یہ بات جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ دیکھو انسان کے دل میں کوئی اچھا یا برا، نیکی کا خیال آیا یا برائی کا خیال آیا، اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ پہلی صورت اس کی یہ بتائی، 5 درجات اس کے بتایا۔ نمبر 1، پہلی صورت اس کو بولتے ہیں حاجز۔ کیا ہے؟ کسی بات کا خیال دل میں اضطراراً آ جانا، یعنی بغیر خیال لائے خود بخود خیال آ جانا، لایا نہیں، وہ خود بخود نیکی کرنے کا یا خود بخود برائی کرنے کا خیال دل میں آ گیا، اسے بولتے ہیں حاجز۔ بغیر اختیار کے اور بغیر سوچ بچار کے خود بخود آ گیا۔ نمبر 2، اسے بولتے ہیں خاطر، کسی بات کا خیال دل میں قصدن لانا، ایک ہے خود آنا، ایک ہے خود لانا۔ آنا اس میں انسان کے اختیار نہیں ہے، خود لانا اس میں اختیار ہے۔ اب بسا اوقات انسان کسی خیال کو دل میں خود لاتا ہے، تو نیکی کا ہو یا برائی کا ہو، لیکن اب اس کام کو کرنا یا نہ کرنا یہ فیصلہ نہیں ہوتا، صرف اس دوسرے درجے کے اندر صرف خیال کو لاتا ہے۔ تیسرا درجہ خیالات کا اسے بولتے ہیں حدیث نفس، تردد کی کیفیت کہ یہ کام کروں کہ نہ کروں، یعنی دل میں خیال آ گیا یا خیال کو لے آیا۔ اب جو ہے تیسری صورت تردد کی ہے کہ اب انسان پریشان ہے، کسی ایک جانب ترجیح نہیں ہو رہی کہ اس کو کروں یا نہ کروں، تردد کی کیفیت ہے۔
کبھی دل چاہتا ہے کر لو، کبھی دل چاہتا ہے نہ کرو، تو ابھی تک کسی ایک جانب کو ترجیح نہیں ہوئی، اسے بولتے ہیں حدیث نفس۔ نمبر 4 ہم کہتے ہیں اس تردد میں سے کسی ایک جانب کو ترجیح دے دینا کہ اچھا یا برا خیال دل میں آیا اور کسی ایک جانب کو ترجیح دے دی کہ باقی یہ کام میں نے کرنا ہے، یا ترجیح دے لی کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، یہ چوتھا درجہ ہے، اس کو ہم بولتے ہیں۔ نمبر 5 عزم کہتے ہیں کہ ایک جانب جس کو ترجیح دی ہے کہ یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا، تو اس کا پکا ارادہ کر لینا کہ بھئی میں اس کام کو کر کے رہوں گا، تو یہ پکے ارادے کا نام ہوتا ہے عزم۔ اگر رکاوٹ نہ ہو تو یہ آدمی کر گزرے، اس کو بولتے ہیں عزم۔ اب یہ 5 درجات ہو گئے، ان 5 درجات میں سے کس خیال کے دل میں آنے پر مواخذہ ہوتا ہے اور کس پہ نہیں ہوتا؟ تو کہتے ہیں دیکھو جو پہلے 3 ہیں، پہلے 3 خود بخود خیال آ گیا، نمبر 2 خود خیال لے آیا، نمبر 3 خیال آ گیا یا لے آیا تردد کا شکار ہے کروں کہ نہ کروں۔ ان 3 درجات پر جو ہے نہ کوئی گناہ ہے اور نہ کوئی ثواب ہے، خواہ نیکی کا ہو خواہ برائی کا ہو، کیوں؟ ابھی کسی ایک جانب ترجیح ہوئی نہیں ہے۔ اب نمبر 4 اگر اس کو ایک جانب ترجیح ہو گئی کہ بھئی یہ کام میں کروں گا، اب دیکھنا ہے کہ وہ نیکی کا کام ہے یا برائی کا کام ہے۔ اگر تو وہ نیکی کا کام ہے، اس ایک جانب کو ترجیح اس نے دے دی کہ بھئی میں نیکی کر کے نیکی میں کروں گا، ترجیح ہو گئی، پکا ارادہ نہیں کیا، لیکن اس بات کو ترجیح ہو گئی، یعنی مطلب یہ کہ خیال زیادہ اس بات کی طرف چلا گیا بھی یہ کام کروں گا۔ اب اس کام کے کرنے پر اس کو نیکی مل جائے گی، جب ایک جانب اس کا رجحان ہوگا میں اس کام کروں گا، نیکی اس کو مل جائے گی، چاہے بعد میں عملاً نہ ہی کرے۔ لیکن اگر وہ گناہ کا کام ہے، کسی ایک جانب ترجیح ہوگی بھی یہ گناہ کا کام میں کروں گا، تو اس کام کو کرنے پر گناہ نہیں ہوگا۔ اگر ایک جانب ترجیح دے لی، عملاً کام ابھی نہیں کیا، صرف ترجیح دی، سوچا کہ ہاں یہ کام کروں گا، اگر یہ اچھائی کا ہے تو نیکی مل جائے گی، اگر برائی کا ہے تو گناہ لکھا نہیں جائے گا۔ اگلا درجہ ہے عزم کا پکا ارادہ کر لینا۔ اب جب اچھا کام کرنے کا پکا ارادہ کر لیا یا برے کا کر لیا، تو اس پہ جو ہے اگر اچھے کا ارادہ کر لیا تو نیکی ہے، برے کا ارادہ کر لیا تو برائی اب ملے گی، اب گناہ ملے گا۔ باقی 4 درجات جو پہلے ہیں، اگر برائی کا ارادہ کیا تو برائی نہیں لکھی جائے گی، صرف پکا ارادہ برائی کرنے کر لیا کہ بھئی کوئی رکاوٹ نہ ہو تو میں تو ضرور کروں گا اس کام کو، تو اگر برائی کا ارادہ ہے تو اس پہ گناہ مل جائے گا، اگر اچھائی کا ارادہ ہے تو اچھائی کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن اس سے پہلا درجہ کہ محض کرنے کو ترجیح دینے کی بھئی میں کروں گا، تو اب اگر پکا ارادہ نہیں ہے، نیکی کا ہے تو ثواب ملے گا، برائی کا ہے تو گناہ نہیں ملے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ چلو یہ 5 درجات۔ آگے مسائل اور احکام۔ وضو کے مسائل کل ہم نے پڑھے تھے، وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں، ہاں جی، تو یہ بنیادی مسائل وضو کے مستحبات۔ آج وضو کے مکروہات۔ مکروہ کی جمع، مکروہ کہتے ہیں اس کام کو جو شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہو۔ مکروہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک مکروہ تنزیہی ہوتا ہے، ایک تحریمی ہوتا ہے۔ جو تنزیہی ہوتا ہے وہ جو ہے کہہ لو کہ وہ خلاف اولا کے معنی میں، یعنی یہ نہ کرے تو بہتر ہے، عقل جو ہے وہ اس کو ناپسند سمجھتی ہے، تو یہ تنزیہی ہے۔ تحریمی وہ ہوتا ہے جو حرام کے قریب ہو، تحریمی مکروہ وہ ہوتا ہے جو حرام کے قریب جس کو کرنے پر عام طور پر گناہ ہوتا ہو۔ تو مکروہات نماز وضو، یعنی وضو کرتے وقت کچھ باتوں کا اگر آدمی خیال کرے یا اہتمام کر لے تو وہ مکروہ ہے۔ نمبر 1 وضو کے دوران دنیاوی باتیں کرنا، وضو کر رہا ہے اور ساتھ باتیں بھی کر رہا ہے۔ اس طرح کے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ڈیوٹی میں وضو کر رہے ہوتے ہیں اور باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو وضو کے دوران باتیں کرنا اور دنیاوی باتیں کرنا یہ مکروہ ہے۔ نمبر 2 چہرہ دھوتے ہوئے زور سے منہ پر ہاتھ مارنا، یعنی زور سے اس طرح پانی لیا اور زور سے منہ پر مارا، یہ مکروہ ہے، کیونکہ اس سے اس کے اپنے جسم پر بھی ادھر ادھر پانی کے چھینٹے پڑ جائیں گے، اور جو ادھر وضو کر رہا ہے اس کو ہی پڑ جائیں گے، ادھر ہی پڑ جائیں گے، اور پانی بھی ضائع ہوگا، اس لیے یہ مکروہ ہے۔ نمبر 3 چہرہ دھوتے ہوئے زور سے آنکھیں بند کرنا، آنکھیں بند کرنا بھی وضو کرتے وقت جو ہے یہ مکروہ ہے۔ آنکھیں کھول کے جو بھی کام کرنا چاہیے آنکھیں کھول کے کرنا چاہیے۔ دنیا کے سارے کام ہم آنکھیں کھول کے کرتے ہیں، جب نیکی کی باری آتی ہے تو آنکھیں بند کر کرتے ہیں۔ دیکھا نہیں کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آنکھیں بند کی ہوتی ہیں، نماز کی حالت میں آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے،
وضو کی حالت میں آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے، آنکھیں کھول کے کام کرے جو بھی کرنا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آنکھیں کھول کے وضو کر رہے ہیں نا، جب پانی ڈالیں گے تو آنکھوں کے اندر بھی پڑ جائے گا، اس سے جو ہے وہ سستی کاہلی دور ہو جائے گی۔ آنکھوں کے اندر جو گندے ذرات باہر گلی میں پھرنے کی وجہ سے، بازار میں پھرنے کی وجہ سے پڑے ہیں، وہ سارے نکل جائیں گے، مٹی وغیرہ صاف ہو جائے گی، ٹھیک ہے، طبیعت حشاش بشاش ہو جائے گی، نماز کے اندر دل لگ جائے گا، نماز پڑھنے کو جی چاہے گا۔ یہ اس کا فائدہ ہے۔ اب اگر آنکھیں بند کی، آنکھوں میں پانی نہیں ڈالا، اب کیا ہوگا؟ جو ہی آپ مسجد میں آئیں گے تو آپ کو نیند آنے لگے گی، کیونکہ ٹھنڈی جگہ ہے، پنکھا چل رہا ہے، جب آدمی نماز کے انتظار میں 2 منٹ بھی بیٹھے گا نا، پھر جو کرے گا۔ اس طرح یہ آنکھیں کھول کے وضو کرنا چاہیے۔ جب آنکھیں کھول کے وضو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ سستی دور ہو جائے گی۔ نمبر 4، پانی استعمال کرنے میں زیادہ کنجوسی کرنا۔ پانی استعمال کرنے میں کنجوسی کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ کنجوسی کا معنی کیا؟ جہاں جتنا پانی استعمال کرنے کی ضرورت ہے اتنا نہ کرے، کم کرے، یہ مکروہ ہے۔ اب پانی جو ہے چہرہ دھونا ہے، پانی بھی موجود ہے، وافر مقدار موجود ہے، لیکن پھر قدر ضرورت بھی نہیں لے رہا، تھوڑا تھوڑا لے کے جو ہے بس ایسے ہی ڈرامہ سا کر رہا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جتنی ضرورت ہے، پتہ کہ اتنے پانی سے میرا چہرہ دھلے گا تو اتنا پانی لینا چاہیے، تھوڑا پانی لینا، پانی کے استعمال میں کنجوسی کرنا یہ مکروہ ہے۔ اور آگے اس سے بالکل الٹ بات بتا دی، پانی ضرورت سے زیادہ، نمبر 5، پانی ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کر لو، جتنی ضرورت نہیں ہے اس سے زیادہ استعمال نہ کرو۔ مثلا دیکھو چہرے کے بارے میں حکم ہے، سنت یہ ہے، فرض ہے کہ 1 مرتبہ دھو لو، سنت یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھو لو۔ 3 مرتبہ سے زیادہ چہرہ دھوتا رہے آدمی، آج بار بار پانی ڈال رہا ہے، بار بار پانی ڈال رہا ہے، بار بار پانی ڈال رہا ہے، مجبوری بھی، عذر بھی کوئی نہیں ہے، پھر بھی جو ہے بار بار پانی ڈال رہا ہے، یہ پانی کو ضائع کر رہا ہے، ضرورت سے زیادہ استعمال کر رہا ہے، یہ مکروہ ہے۔ آپ وضو کرتے ہوئے ٹوٹی بہت زیادہ کھول لی ہے، اب جو ہے وہ اپنا جب وضو سے فارغ ہوا اتنا پانی ضائع کر دے کہ 3 آدمی اسے غسل کر سکتے تھے، یہ مکروہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانی کو بقدر کفایت استعمال کیا کرو، اور اس بات کو ناپسند فرمایا کہ اگر آدمی بہتے ہوئے اپنا نہر کے کنارے پر بھی ہو تب بھی فرمایا کہ پانی جو ہے وہ بقدر ضرورت استعمال کرو، اب بھی جو ہے اس کو ضائع نہ کرو۔ کیوں؟ اب جو پانی آپ کے جسم سے ہو کر الگ نیچے گرے گا وہ پانی استعمال شدہ بن جائے گا، تو خام خواہ پانی کو استعمال شدہ نہ بناؤ، اس پانی کو، پانی بہت بڑی نعمت ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کر لو، اس سے زیادہ پانی کو جو ہے وہ ضائع نہ کرو تاکہ بعد میں کام آ سکے۔ نواقض وضو، ناقص کی جمع، وہ کام جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ بیان کر رہے، وہ اسباب جن کے پیش آنے کی وجہ سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے ان کو بیان کیا گیا نواقض وضو کے تحت۔ نمبر 1 کہتے سبیلین یعنی پیشاب اور پخانہ کے مقام سے کسی چیز کا نکل آنا، یعنی پیشاب یا پخانہ، یہ سبیلین سے کوئی بھی چیز، دونوں راستوں سے کہ شرمگاہ سے کوئی چیز نکل آئی، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، وضو دوبارہ کرنا ہوگا، ہوا نکل آئے، پیشاب نکل آئے، پخانہ نکل آئے۔ نمبر 2 جسم سے خون نکل کر ایسے حصے کی طرف بہنا شروع کر دے جس سے وضو اور غسل میں دھونا فرض ہوتا ہے۔ آپ کہیں کہ لفظ رہ گیا کتاب میں، اس کو لکھ لیجئے گا، یہاں لکھا وضو میں، ساتھ غسل بھی لکھ لیں، یہ کمپوزنگ میں رہ گیا ہے۔ وضو اور غسل میں دھونا فرض ہوتا ہے، جسم سے خون نکل کر بہ جائے ایسی جگہ کی طرف جس کا وضو یا غسل میں دھونا ضروری ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ مثلا دیکھیں آپ کا چہرہ جو ہے یہاں اپنا کوئی پھنسی تھی، یہاں سے خون نکل آیا، نکل کر جو ہے یہاں بہ گیا، جب بہ گیا وضو ٹوٹ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا چہرے کا دھونا وضو میں فرض ہے، ہاں جی اس میں فرض ہے نا، تو یا پورے جسم کا دھونا، ظاہری جسم کا دھونا غسل کے اندر فرض ہوتا ہے۔ یہاں سے آپ کے کوئی زخم ہوا اور خون جو ہے وہ اپنی جگہ سے سرک کر آگے آ گیا، تو اب بازو پہ خون نکلا، خون سرک گیا، بہہ گیا، وضو ٹوٹ گیا، کیونکہ اس کا غسل کے اندر دھونا فرض ہے، اور بازو کا وضو کے اندر دھونا بھی فرض ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کا وضو میں دھونا بھی فرض نہیں ہے، غسل میں دھونا فرض نہیں ہے، اگر وہاں سے خون نکل کر بہہ جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مثلا آپ کے یہاں کان کے اندرونی حصے پر کوئی پھنسی تھی، تو یا ویسے ہی آپ نے کان کے اندر انگلی کوئی چیز ماری، جس طرح کہ آج کل فارغ لوگ جو ہے وہ کانوں کو صاف کرتے رہتے ہیں، کوئی چیز ماری تو اندر جو ہے زخم ہو گیا، کان میں زخم ہو گیا، تو وہ خون جو ہے باہر آنے کی بجائے پردے کی طرف اندر بہ گیا۔
اب اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ کان کے جو اندرونی حصہ ہے پردے کی طرف، اس کا نہ وضو میں دھونا فرض ہے اور نہ ہی غسل کے اندر دھونا فرض ہے۔ ہاں جی، جہاں آپ کی آنکھ کے پاس پھنسی تھی، یہاں آپ نے اس کو چھیڑ چھاڑ کی، خون نکلا اور باہر نکلنے کی بجائے جو ہے اندر چلا گیا، اب کیا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹا، کیونکہ اس کا نہ وضو کے اندر دھونا فرض ہے اندرونی حصے کا، آنکھ کے اندرونی حصے کا، اور نہ غسل کے اندر دھونا فرض ہے۔ تو نکل کر خون ایسی جگہ کی طرف بہہ جائے جس کا وضو اور غسل میں دھونا فرض ہو، تب وضو ٹوٹ جائے گا۔ بات سمجھ آئی؟ بہہ جائے، بہنا جانتے ہو بہنا کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے ظاہر ہونا، ایک ہے بہہ جانا، دونوں میں فرق ہے۔ بس دیکھو آپ کے یہاں زخم تھا، اس کے اوپر چھلکا سا آیا ہوا تھا، آپ نے چھلکے کو اتار دیا، چھلکے کو اتارا تو اب تھوڑا سا خون نظر آنے لگا، نظر آنے لگا، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، یہ بہا نہیں ہے، یہ ظاہر ہوا ہے۔ ہاں بہنا ہوتا ہے کہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ کی طرف حرکت کر جائے، یہ ہے بہنا۔ آپ نے چھلکا اتارا، جو چھلکا اتارا تو وہ زخم کی جگہ سے جو ہے ادھر سے رکھ گیا یا ادھر سے رکھ گیا، دائیں بائیں آگے پیچھے، اور جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ کی طرف منتقل ہو گیا، اسے کہتے ہیں بہنا۔ اگر صرف زخم کے اوپر نظر آنے لگا تو یہ ظاہر ہوا ہے، بہا نہیں ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹا۔ نمبر 3، کیا کرنا، کیا کرنا، الٹی کرنا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب کیا کہ آگے 3 قسمیں بیان کر دی ہیں، تو تینوں صورتوں میں ذرا حکم مختلف ہے، ہر کیسے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 3 کہتے آپ نے کہتے کیا کرنا، کیا کہ 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 کھانے پینے کی کیا، اور بسا اوقات انسان کو خون کی الٹی آتی ہے، خون کی کیا۔ نمبر 3 بلغم کی کیا۔ آپ تینوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، کہتے کھانے پینے کی کیا، اگر منہ بھر کر آئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کھانے پینے کی کیا، اگر منہ بھر کر آئے تو اس سے وضو، منہ بھر کر آنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب کیا آئے تو منہ بھر جائے، نہیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی پریشر سے آئے کہ اس کو روکنا ممکن نہ ہو، آئی اب جو ہے باہر گئی، اب اس کا سٹاپ نہیں ہے، بہت پریشر سے آئی ہے، اسے بولتے ہیں منہ بھر۔ کھانے پینے کی کیا ہے، انہیں کھانا کھایا، اب آپ نے دیکھا جو الٹی آئی ہے اس میں روٹی آ گئی ہے، اس میں آپ نے بوتل پی تو وہ آ گئی ہے، آپ نے جوس پیا تو وہ باہر آ گیا، یہ کھانے پینے کی کیا ہے۔ تو جو کھانے پینے کی کیا ہے، اگر یہ منہ بھر کے آ گئی، یعنی اتنے پریشر کے ساتھ آ گئی کہ اس کو روکنا ممکن نہیں تھا، تو وضو ٹوٹ گیا، یہ منہ بھر کے آنے کا مطلب ہوتا ہے۔ نمبر 2 اگر جمے ہوئے خون کی کیا ہے، منہ بھر کر آئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جمے ہوئے خون کی کیا ہے، جمے ہوئے خون کی کیا آئی ہے، منہ بھر کے آئے گی تو وضو ٹوٹے گا، وگرنہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمے ہوئے خون کی کیا آئی ہے، یہ اصل میں جو ہے ہم سمجھیں گے کہ بھئی معدے کے اندر کوئی پہلے کبھی زخم ہوا ہوگا، اس کی وجہ سے خون نکلا ہوگا، لیکن وہ خون جم گیا، اب جو ہے کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ الٹی آ گئی اور یہ ظاہر اب جو ہے باہر آ گیا ہے، وہ تازہ خون نہیں ہے، وہ جمع ہوا خون ہونے کی اس بات کی علامت ہے جمے ہوئے خون کا آنا، کہ یہ کیا جیسے زخم جو ہے پیٹ کے اندر ابھی نہیں ہوا، معدے کے اندر ابھی نہیں ہوا، یہ پرانا ہے اور اس لیے جمع ہوا تھا، اس لیے منہ بھر کے یہ کھانے پینے کے حکم میں ہوگا، یہ منہ بھر کے آئے گا تب وضو ٹوٹے گا، وگرنہ وضو نہیں ٹوٹے گا، یعنی پریشر کے ساتھ آئے تو اس سے روکنا ممکن نہ ہو۔ اور اگر پتلے خون کی کیا جو ہے آ گئی تو اس کا ایک قطرہ بھی آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ توجہ کیجئے گا، پتلے خون کی کیا کا ایک قطرہ بھی اگر آ گیا منہ کی طرف تو اس سے کیا جائے گا، کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے، ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ بھئی پورے جسم سے کہیں بھی خون نکل کر ایسی جگہ کی طرف بہ جائے جس کا وضو اور غسل میں دھونا فرض ہو تو وہی ٹوٹ جائے گا، ہے نا جی۔ اب جب کیا آئی ہے ایک دو قطرہ جو ہے وہ متری سی آئی تو اس کے ساتھ جو ہے ایک آدھ قطرہ خون کا آ گیا، ہم کہیں گے وضو ٹوٹ گیا، کیوں؟ اس کے خون اب ظاہر بات ہے اندر سے حلق سے آیا ہے اور بہہ گیا ہے باہر کی طرف، منہ جو ہے اس کے لیے بیرونی حصہ ہے، اور منہ کو غسل کے اندر دھونا فرض ہے کہ نہیں، کلی کرنا فرض ہے کہ نہیں، فرض ہے۔ تو یہ اب اندر سے آیا خون، باہر کی طرف یہ نکل آیا، بہہ گیا، تو اب بہنے میں تو ایک دو قطرہ ہی کافی ہے، بہت زیادہ مقدار تو ہونا ضروری نہیں ہے، تو کیونکہ غسل کے اندر کلی کرنا فرض ہوتا ہے تو ایسی جگہ کی طرف بہ گیا جس کا غسل کے اندر دھونا فرض ہے، اس لیے اب غسل کرنا وضو کرنا ضروری ہو گیا اور وضو ٹوٹ گیا۔ اور صرف بلغم کے آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ بات بتا دی،
بلغم کی کیا آ گئی، یعنی آپ کو متلی سی آئی، دل خراب ہوا، دیکھا تو سارا ریشہ ہی نکلا اور کوئی شے نہیں نکلی، نہ خون نہ کھانے پینے کی اور چیز، بس وہ کہیں گے بھی گلے پر جو ہے کوئی ریشہ جمع ہوا تھا، بس وہ کھانسی کے ساتھ باہر آ گیا، تھو لگا باہر آ گیا، اس سے جو ہے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 4 وضو کو توڑنے والی چیز، نمبر 4 3 کی تفصیل بیان ہوتی ہے نا، کیا کا آ جانا، اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ نمبر 4 پاگل ہو جانا، اگر ایک انسان اچھا بھلا جو ہے وہ موجود تھا تو اچانک جو ہے اس کی عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا، عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا، ذہنی طور پہ پاگل ہو گیا، ہم کہیں گے اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب تک انسان کے پاس عقل ہوتی ہے، شعور ہوتا ہے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے اوپر حالات کون سے آ رہے ہیں اور کون سے نہیں آ رہے، لیکن جب پاگل ہو گیا، اب عقل کام کرنا چھوڑ گئی، اب اس کو پتہ نہیں کہ میری ہوا نکلی کہ نہیں نکلی، اب میرے ساتھ کون سا معاملہ وضو والا ہے بھی کہ نہیں، وضو میرا کیا صورتحال ہے اس کو پتہ ہی نہیں۔ تو پاگل آدمی کی جب عقل ٹھکانے نہیں رہی تو اب اس کو اپنی ذاتی معاملات کا ایسے کا پتہ نہیں ہوتا، جو چونکہ عقل کا زائل ہو جانا تو ان معلومات کے ناقص رہ جانے یا بالکل نہ ہونے پر دلالت کرتا ہے، اس لیے اس سبب کو ہی اس کے کام کر دیا کہ جو ہی اس کی عقل کام کرنا چھوڑے گی، ہم کہیں گے اب اس کا وضو نہیں ہے بھائی، اس کو قرآن پاک میں ہاتھ میں قرآن پاک نہ دو، اس کو جو ہے اپنا جو بھی ہے وضو کے معاملات جو ہے اس کے ساتھ پیش نہ۔ نمبر 5 بے ہوش ہو جانا، ایک آدمی ہے اس نے وضو کیا، اچانک اس پہ بے ہوشی طاری ہو گئی، بے ہوشی طاری ہو گئی، فوراً جو ہے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ جب وہ ہوش میں نہیں ہے، اب اس کو نہیں پتا کہ میری ہوا نکلی کہ نکلی، فیصلہ ہی نہیں کر سکتا بیچارہ، تو اس لیے جو ہے چونکہ ہو سکتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے ساتھ حالات کون سے پیش آ رہے ہیں، تو اس لیے یہ سبب ہے اپنے حالات کے اپنے بارے میں مطلع نہ ہونے کا، بے ہوش ہو جانا۔ اس لیے فرمائے گا جو ہی وہ بے ہوش ہوگا اس کا ہوش کام کرنا چھوڑ دے گا، تو ہوش حواس برقرار نہیں رہیں گے تو ہم کہیں گے اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ نمبر 6 سو جانا، سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آدمی سو جائے، کہاں سو جائے اور کیسے سو جائے؟ یعنی وضو کرنے کے بعد آدمی کسی چیز کے ساتھ سہارا لگا کے سو گیا کہ اور اس طرح سو گیا سہارا لگا کے، اگر ہم اس چیز کو کھینچ لیں تو یہ آدمی نیچے گر پڑے، اسے بولتے ہیں گہری نیند۔ بیٹھ کے سو گیا کسی چیز کے ساتھ سہارا لگا کے، اگر ہم اس چیز کو کھینچ لیں تو یہ آدمی نیچے گر پڑے، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر ہم کھینچے تو نیچے نہ گرے تو نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ نیچے گرے گا، یہ دلیل ہے اس بات کی گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اگر نیچے نہ گرے ہم سمجھیں گے ویسے بیچارے نے ماڑا موٹا ذرا تو سستی آئی ہے، لیکن گہری نیند نہیں سوتا۔ جب آدمی گہری نیند سوتا ہے تو انسان کے جوڑ بند ڈھیلے جاتے ہیں، جوڑ بند اپنے اوپر گرفت باقی نہیں رہتی، تو اس لیے اس کی ہوا نکل جائے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ عام طور پر جب جوڑ بند ڈھیلے ہو جائیں اپنے اوپر گرفت نہ رہے تو انسان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے۔ تو اب جب گہری نیند سو گیا ہے اور اس وقت جوڑ بند ڈھیلے ہو گئے ہیں تو جوڑ بند ڈھیلے ہونا سبب ہوتا ہے ہوا نکلنے کا، اس لیے سبب پر ہی حکم لگا دی، جو ہی یہ اس طرح گہری نیند سوئے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ گہری نیند بیٹھے ہوئے تو اس کا اندازہ اس طرح لگائیں گے، میں نے بتایا چیز کھینچ رہے تو وہ گر پڑے تو وضو ٹوٹ گیا، یا بالکل چت لیٹ جائے تو اب سویا ہے تو اب بھی یہ بالکل گہری نیند سو گیا، اب بھی اس کا زمین سے وقت اٹھ گیا، اب جو ہے پھر اس کے جوڑ بند ڈھیلے پڑ گئے، کروٹ کے بال سو گیا تو یہ بھی گہری نیند ہوتی ہے، اس وقت میں جو ہے سوئے گا اس کا وہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں نماز کے اندر سو گیا، نماز میں رکوع جاندے سو گیا، یا نماز کھڑے کھڑے فجر سے ماشاءاللہ بہت سارے بندے بس اوقات اونگن ڈے ہوتے، بچے خاص طور پہ کھڑے کھڑے سو رہے ہوتے ہیں، نماز میں کھڑا کھڑا سو گیا، رکوع میں سو گیا، یا اپنا سجدے میں سو گیا، تو ہاں جی یا تحیات میں سو گیا، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ تھوڑی بہت اونگ ہوتی ہے، تو اگر گہری نیند ہو تو یہ آدمی کھڑا تو گر جائے گا، ہاں جی سجدے میں تو اٹھے گا ہی نہیں، ہاں جی اگر تحیات میں بیٹھا تو پھر بھی یہ بیچارہ گر جائے گا، گہری نیند آئے گی۔ ہلکی ہے تو ہلکی نیند کے آنے سے انسان کے جوڑ بند ڈھیلے نہیں ہوتے، انسانی گرفت اپنے پر مضبوط رہتی ہے، اس لیے عام طور پہ ہوا نہیں نکلتی، اس لیے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر میں نے بتایا کہ گہری نیند سو گیا تحیات میں شکل بیٹھے بیٹھے جہاں تک کہ گر پڑا، جہاں تک کہ یا سجدے میں گیا اور اٹھا ہی نہیں، لوگ نماز پڑھ کے بھی چلے گئے وہ والے سجدے ہی پہ، ایسا ہوتا تھا، ہم یہ بس کیا کرتے تھے تو بس اوقات ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا تھا، یا اور بچے تھے ان کے ساتھ ایسا ہوتا، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے، رات کو گرمیوں میں دیر سے سوتے، اب فجر کی نماز میں آئے اور سجدے میں گئے، نیند آ گئی، ادھر سے نماز پڑھ کے چلے گئے، ابھی یہ بیچارہ سجدے میں پڑا، ہو جاتا ہے ایسا۔
اگر یہ صورتحال آپ وضو پیچھے کے ٹوٹ گئے کیونکہ پیچھے کو پتہ نہیں کہ میں کہاں پڑا. اگر امام کے ساتھ حرکت کرتا رہا، رکوع میں جا رہا ہے، سجدے میں جا رہا ہے تو اور اونگ بھی رہا ہے، اس سے وضو نہیں اس کا ٹوٹا. اگرچہ یہ نیند اس طرح کرنا یہ مکروہ ہے، کیونکہ اعمال تو نہیں ہو سکیں گے نا، رکوع کی تسبیح نہیں کر سکے گا اور سجدے کی تسبیح نہیں کر سکے گا، اتحیات وغیرہ نہیں پڑھ سکے گا. بلا شبہ یہ ناپسندیدہ عمل تو ہے لیکن وضو اس طرح نہیں ٹوٹے گا. نمبر 7، نشہ آ جانا. نشہ آ گیا، وضو کیا، وضو کے بعد نشہ آ گیا. نشہ آنے سے کسی وجہ سے بھی نشہ آ گیا، کوئی نشہ آور چیز کھا لی، نعوذ باللہ شراب پی لی، بھنگ پی لی، چرس پی لی، کوئی اور چیز پی لی، نشہ آ گیا، وضو ٹوٹ جائے گا. کیونکہ نشہ آنے سے انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. جب عقل کام کرنا چھوڑ گئی، اب اس کو کچھ نہیں پتا اپنے متعلق کہ میرے کے ساتھ کیا حالات، اچھے برے حالات، وضو ٹوٹا نہیں ٹوٹا، کیا معاملہ، اس کو کچھ پتہ نہیں. عقل جو کام کرنا چھوڑ گئی ہے، اور یہ سارے فیصلے انسان کی عقل سے ہوتے ہیں، پاکی نپاکی کے جو ہے. تو جب عقل چھوڑ گئی کام کرنا، اب ہم کہیں گے اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے. نمبر 8، بالغ آدمی کا رکوع اور سجدے والی نماز میں بیداری کی حالت میں زور سے ہنسنا، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. یہ پہلے سمجھے، ہنسی کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. کتنی قسمیں ہنسی کی؟ نمبر 1 تبسم، نمبر 2 ضحک، اور نمبر 3 قہقہ. تبسم کسے بولتے ہیں؟ کہ آدمی خوش ہو، خوشی کا کوئی موقع ہو یا خوشی کی کوئی بات اس کو سننے میں ملے تو آدمی کے چہرے پر خوشی کے اثرات ہوں. نہ اس کو آواز ہنسنے کی خود سنائی دے اور نہ اس کے ساتھ والے کو سنائی دے، صرف چہرے پر خوشی کے اثرات ہوں، آواز بالکل نہ آئے. تو جسے ہم آج کل مسکرانا بولتے ہیں. تو ہاں جی، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. نماز کے اندر اگر مسکرا گیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اگرچہ نماز کے اندر یہ مکروہ ہے. تو نمبر 2 ضحک. ضحک کا معنی ہوتا ہے کہ اتنی اونچی آواز سے ہنسا کہ اپنے آپ کو آواز سنائی دے دی، ساتھ والے کو سنائی نہیں دی، اپنے آپ کو آواز سنائی دے دی. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا، نماز نہیں ٹوٹے گی. وضو ٹوٹ جائے گا اور نماز نہیں ٹوٹے گی. بات سمجھ آئی ہے؟ ضحک سے نماز ٹوٹ جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا. نماز ٹوٹ جائے گی اور وضو، نماز دوبارہ شروع کرنی پڑے گی. الٹ ہو گیا معاملہ. نمبر 3 قہقہ کہتے ہیں اتنی اونچی آواز سے ہنسا کہ سننے کی آواز خود اس کو اپنے آپ کو بھی سنائی دی، اس کے ساتھ والے کو بھی سنائی دی. اب اس سے ہم کہیں گے اس کا جو ہے وہ وضو بھی ٹوٹ گیا، اس کی نماز بھی ٹوٹ گئی. اب یہ وضو بھی دوبارہ کر کے آئے گا، نماز بھی دوبارہ پڑھے گا. تبسم سے نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ نماز، بلکہ مکروہ ہے. ضحک سے نماز ٹوٹتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا. اور قہقہ سے جو ہے وہ نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. دونوں کام جو ہے اس سے دوبارہ کرنے پڑتے ہیں. تو بتایا بالغ آدمی کا رکوع سجدے والی نماز میں قہقہ لگا کے بیداری کی حالت میں زور سے ہنسنا، اس سے وضو ٹوٹے گا. اس بات کو سمجھ لیں. ویسے ہنسنا جو ہے عقلاً جو ہے ہنسنا یہ وضو کو توڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ جب آدمی ہنستا ہے تو اس سے کوئی ناپاکی تھوڑی نکلتی ہے انسان کے جسم سے. وضو تو تب ٹوٹے جب کوئی ناپاکی نکلی ہو. لیکن چونکہ شریعت نے یہ بتا دیا، شریعت میں آ گیا، حدیث میں آ گیا کہ جو آدمی اس طرح ہنسے گا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اور واقعہ اس طرح پیش آیا تھا ایک مرتبہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. ایک نبینا صحابی تھا، وہ آگے سے آیا اور آ رہا تھا اور آگے گڑھا تھا، وہ گڑھے کے اندر گر گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. بعض صحابہ کی نظر پڑ گئی، اس کو گرتے ہوئے دیکھ لیے تو ہنس پڑے. جو ہنس پڑے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے بعد علم ہوا. آپ نے فرمایا جو جڑے جڑے ہنسے اس طرح جا کے وضو کر کے اور نماز دوبارہ پڑھو. اب چونکہ یہ حکم اگرچہ خلاف عقل ہے لیکن شریعت میں آ گیا تو ہم اس پہ عمل کریں گے. تو اس لیے ہنسنا ویسے جو ہے وضو کو توڑنے والا نہیں تھا. نماز کے اندر ہنسے گا وضو ٹوٹ جائے گا. اگر ایک انسان نے وضو کیا نماز میں نہیں ہے، اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہنسنے سے. نماز میں نہیں ہے، نماز کے باہر ہنسا اور وضو ہے تو وضو سے نماز میں ہنسے گا تو پھر ٹوٹے گا. اور نماز کون سی؟ رکوع سجدے والی ہو تو ٹوٹے گا. رکوع سجدے والی نماز نہ ہو پھر بھی آدمی ہنس پڑے پھر بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. وہ کون سی؟ مثلا نماز جنازہ. نماز جنازہ ویسے ایک عبرت کا مقام ہوتا ہے، اس میں ہنسنا نہیں چاہیے، لیکن کوئی بے وقوف ہنس پڑا اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے
کہ نماز جنازہ میں رکوع سجدہ نہ ہوتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا حکم جو دیا تھا وہ رکوع سجدے والی نماز تھی۔ جب ایک صحابی نبینہ گر گیا تو کچھ صحابہ ہنسے، آپ نے ان کو نماز کے دوبارہ اٹھانے کا اور وضو کے دوبارہ کرنے کا حکم دیا، وہ نماز رکوع سجدے والی تھی۔ کیونکہ عام طور پر ہنسنا وضو کو توڑنے والی چیز نہیں ہے، کیونکہ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ وہ نماز دوبارہ دہراؤ اور وضو دہراؤ، اس طریقے جو ہے اسی موقع کے ساتھ یہ بات خاص ہوگی۔ رکوع سجدے والی نماز ہو اس میں آدمی ہنسے تب وضو ٹوٹے گا، جنازے میں کوئی آدمی بیوقوفی کرے تو چونکہ وہ رکوع سجدے والی نماز نہیں ہے تو اس لیے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور بالغ آدمی کا رکوع سجدے والی نماز میں ہنسنا، بالغ آدمی رکوع سجدے والی نماز میں ہنسے گا، اس کا وضو ٹوٹے گا۔ نابالغ آدمی ہنسے، اس کا مطلب نہیں کہ نابالغ آدمی کو ہنسنا چاہیے، کیونکہ بیوقوفی کرے تو نابالغ آدمی ہنسے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، بالغ کا ٹوٹے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز دہرانے کا وضو دہرانے کا حکم دیا وہ بالغوں کو حکم دیا تھا، نابالغوں کو حکم نہیں دیا تھا۔ اس لیے یہ مسئلہ بالغ آدمی کے ساتھ خاص ہے، شریعت کا خاص طرز ہے۔ اگر کوئی خلاف عقل واقعہ پیش آ جائے، اس سے کوئی مسئلہ ثابت ہو رہا ہو تو وہ اسی کے ساتھ خاص رہتا ہے، اس سے وہ حکم آگے متعدی نہیں ہوتا۔ چونکہ یہ ہنسنا، اس سے وضو کا ٹوٹنا یہ خلاف عقل بات ہے، اس لیے جو ہے وہ اپنے مورد پر بند رہے گا، یعنی اپنے واقعے کے ساتھ خاص رہے گا۔ بالغ آدمی ہنسے تھے، اس لیے آپ نے ان کو حکم دیا تھا، نابالغ آدمی ہنسے گا اس کو وضو نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ ہنسنا تو سب کے لیے منع ہے نماز کے اندر، بالغ کے لیے بھی اور نابالغ کے لیے بھی۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ ہاں جی، ہاں جی۔ اور ہنسنے کی بات میں نے بتا دی نا، کہہ کے ساتھ ہنسے، پھر وضو ٹوٹے گا، پھر نماز ٹوٹے گی، اور اگر ذیق سے ہنسا تو صرف نماز ٹوٹی ہے، وضو نہیں ٹوٹا۔ اللہ اکبر۔ مسنون دعا دیکھیں، مسنون دعا علم نافع کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، یعنی ایسا علم جو نفع دے، اس کے لیے آپ نے دعا سکھائی ہے، ساتھ ساتھ پڑھ لیں۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمدللہ علی کل حال۔ جی، اللہم انفعنی بما علمتنی، اے اللہ مجھے فائدہ پہنچا اس علم سے جو تو نے مجھے سکھایا ہے، وعلمنی ما ینفعنی، اور مجھے سکھا وہ علم جو مجھے فائدہ دے، وزدنی علما، اور میرے علم میں اضافہ فرما، والحمدللہ علی کل حال، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے تمام تعریفیں ہر حالت کے اندر۔ جہاں علم نافع کے لیے دعا ہے، بس اوقات ایک آدمی کے پاس ایک علم ہوتا ہے تو اس کے لیے نافع نہیں ہوتا، وہ کب؟ جب انسان کے پاس علم تو ہو وہ اس پہ عمل نہ کرے، یہ ہے ایسا علم ہے جو نافع نہیں ہے۔ تو اللہ سے علم کی دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ علم ہمیں عطا فرما، اور ساتھ یہ بھی دعا کرنی چاہیے اللہ علم نافع عطا فرما، ایسا علم کہ جس کا نفع ہمیں ہو اور دوسروں کو نفع دینے والے بن جائیں، علم خود سیکھے دوسروں کو سکھانے والے بن جائے، خود عمل کرے دوسروں کو عمل کروانے والے بن جائے، تو علم نافع کے لیے دعا ہے۔ تو اس لیے جو آدمی جو ہے پڑھائی میں کمزور ہو تو اس دعا کو پڑھے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائیں گے۔